بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ دسمبر کی آج 14 تاریخ ہے، اتوار کا دن، میرا آپ سے آج کے دن کا یہ پہلا انٹریکشن۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نون لیگ کو بڑے گھر سے پیغام آ گیا ہے، صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ جو آپ بار بار ایک راگ گا رہے ہیں، یہ راگ گانا چھوڑ دیجئے، اب یہ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ نون لیگ کو صاف طور پر بتا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ نون لیگ والے بار بار جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو ماحول بنا، اس میں جو باتیں کر رہے تھے ان باتوں سے چیزیں صاف ہو گئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، خاص طور پر سب سے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ پیغام کیسے آیا ہے؟ انصار عباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی خبر وہ دیتے ہیں ہمارے سامنے اکثر و بیشتر، اور اسٹیبلشمنٹ کی خبر جب سب سے بڑے پیمانے پر، سب سے بھرپور انداز میں، سب سے واضح انداز میں پوری خبر دینی ہوتی ہے تو انصار عباسی صاحب خبر دیتے ہیں، ورنہ کچھ دیگر لوگ بھی ہمیں خبریں دیتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک سے دو سیاستدان ہیں، آزاد سیاستدان، وہ دے دیتے ہیں۔ ایک سے دو بہت آزاد صحافی ہیں، بہت ہی آزاد صحافی، وہ یہ خبریں دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سے دو مذہبی شخصیات ہیں، وہ یہ خبریں دے دیتی ہیں۔ لیکن جب خبر بالکل کھول کے صاف سیدھی بتانی ہو تو میری رائے میں انصار عباسی صاحب خبر دیا کرتے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں آج ان کی خبر ہے، اور اس میں سیدھے لفظوں میں بات کی گئی، جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف کوئی کیس نہیں، جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ تو جنرل باجوہ کے احتساب کا مطالبہ بار بار کون کر رہا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے دوبارہ وہ جو ایک جگہ میٹنگ ہوئی اور مجھ پر جو کیس بنا، اور پھر رانا صاحب بتانے لگے کہ وہاں پر اعظم نذیر تارڑ، خواجہ سعد رفیق کھڑے ہوئے تھے، جنرل باجوہ نے مجھ سے بات کی اور جنرل باجوہ نے مجھ سے کہا، رانا صاحب آپ بڑے سمارٹ ہو گئے، کہنے لگے بڑے تگڑے ہو گئے، موٹے ہو گئے، آپ سمارٹ تھے جب جیل میں تھے اور پیچھے فیض حمید کھڑے تھے، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ فیض ان کو پھر سمارٹ کرو، یعنی رانا صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ پھر گرفتار کرو ان کو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا، یہ پہلے جگنو محسن صاحبہ کے پروگرام میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی تھی کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا تو کر کے کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو کیتی ہے۔ تو کہنے لگے میں نے یہ کہا، خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ کو لگا جب دو بار آپ نے تو کہا ہے تو آسمان گر پڑے گا۔ اچھا، رانا صاحب یہ باتیں بتا رہے تھے ابھی بھی ایک اور انٹرویو میں، اور کہتے ہیں میں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ میرے نال جڑی ہوئی ہے وہ تو کیتی ہے۔ آپ یہاں صاحب کر رہے ہیں اور منہ پہ آپ تو کر رہے تھے، پیچھے فیض حمید کھڑے تھے، تو خیر مان لیں اس بات کو۔ تو یہ جو تمام ڈیمانڈز ہو رہی تھیں، میاں نواز شریف صاحب نے جو ابھی بات کی تھی صرف عمران خان نہیں لانے والے، تو اب انصار عباسی صاحب نے بتا دیا کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے اور قیاس آرائیاں ختم ہو جانی چاہیے، یہ پیغام آ گیا ہے۔ اچھا، کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ ججز کے خلاف ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایسے ججز جنہوں نے لیٹر لکھے، چیزیں بتائیں اور یہ بتایا کہ یہ غلط ہے، کس طرح سے عدالت کے ساتھ ہوا، کیا ہوا، کوڈ آف کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد ان کے کچھ معاملات جو ان کے اینڈ آف جاب بینیفٹس سے جڑے ہوئے ہیں ان میں مشکلات ہو سکتی ہیں، یہ میرے سورس کا کہنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی اینٹی کرپشن کی کارروائی، کچھ معاملات وغیرہ دیکھنا، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ جو واؤڈر صاحب کہہ رہے ہیں نا، شربتی جج اطہر بن اللہ، وہ ایسے ہی نہیں، واؤڈر صاحب جب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کرٹن ریزر ہوتا ہے، کرٹن ریزر تھا، تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں ذرائع نے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، نہ تو تحقیقات ہو رہی ہیں، نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے۔ بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ چہمگوئیاں بے بنیاد ہیں۔ فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض حمید کو سزا ہوئی، مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا، جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا
کوئی مواد موجود نہیں۔ تو جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کے سیاسی معاملات بھی بعد والے ہیں، جنرل باجوہ والے نہیں ہیں۔ اچھا، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ سورس کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوج کی جانب سے اپنے ایک سینئر افسر کے خلاف احتسابی عمل مکمل ہونے کے بعد توقعات بڑھ رہی ہیں کہ احتساب کا دائرہ فوجی شعبے سے باہر پھیلے گا۔ ججز، میں نے آپ کو بتا دیا، بیوروکریٹس بیوروکریسی میں جائے گا، سیاستدانوں، کچھ سیاستدانوں کا نام آئے گا، میڈیا کے افراد۔ میں نے میڈیا کے افراد کے حوالے سے ایک جگہ بات کی تو پتہ چلا کہ میڈیا نہیں، سوشل میڈیا سے وابستہ کچھ افراد، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یا ایسے افراد جو میڈیا پلس سوشل میڈیا والے ہیں، بہت ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ سب کچھ ان کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اب ہمیں پتہ چل رہی ہیں، اور یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ فوجی ترجمان سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نوید مختار کے کردار کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، جو جنرل فیض کی تقرری اور ترقی سے متعلق تھا۔ ڈی جی ایس پی آر نے زور دیا کہ ایسے شخص کے اقدامات کو دوسروں سے جوڑنا نا انصافی ہوگی۔ تو اونلی فیض حمید، یہ ہمیں صاف طور پر یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ پالیسی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد یعنی نون لیگ کو تو بتا دی گیا، بس بہت ہو گیا، اب زیادہ مت کیجئے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو سنی تحریک کے سربراہ سروت اعجاز قادری صاحب کے مرکز پہ چھاپا پڑا، 20 سے زائد افراد گرفتار ہوئے، سروت اعجاز قادری صاحب خود بھی گرفتار ہوئے اور ان کی جماعت کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ قادری ہاؤس میں یہ کارروائی کی گئی ناظم آباد کے علاقے میں، اور اس کی تصدیق خود انہوں نے بھی کر دی، پولیس والوں نے بھی کر دی، اور پارٹی کے سینئر عہدیداران کارکنان حراست میں لیے گئے۔ سروت اعجاز قادری صاحب کو کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا، اور ان کی جماعت کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ قابل مذمت کارروائی ہے، پولیس نے گھر کی حرمت پامال کی ہے، خواتین اہلکاروں کے بغیر چھاپا مارا گیا ہے، طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، پارٹی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سنی تحریک نے جو پولیس کی یہ کارروائی ہے، اور یہ کارروائی اوپر سے ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اوپر رابطہ کیا ہے۔ ابھی سنی تحریک کی جو حال ہی میں ملاقاتیں وغیرہ ہوئی اور ان سے جو رابطے ہوئے، اس جانب بھی رابطہ کیا ہے۔ ابھی سنی تحریک کو کوئی جواب نہیں ملا، اور کہا گیا کہ یہ معاملہ الگ ہے، اس معاملے کو الگ دیکھا جائے، یہ بھتے کا معاملہ ہے۔ ایک ملزم ریحان کی نشاندہی پر یہ کارروائی کی گئی۔ جمشید کوارٹرز کے علاقے میں بھتہ خوری اور فائرنگ کے واقعات میں ریحان گرفتار کیا جا چکا تھا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس عمران خان، یہ پولیس والے عمران خان ہیں، ان کے مطابق چھاپے کے دوران کئی ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ جواد قادری، المعروف خواجہ اور شاہزیب ملا شامل ہیں۔ اسلحہ برآمد کیا گیا، چھوٹے بڑے ہتھیار، گولیوں کے میگزینز، اور جو افراد گرفتار کیے گئے مجرمانہ ریکارڈ پولیس کہتی ہے ان کا موجود ہے۔ بھتہ خوری کے نیٹ ورک سے منسلک تھے۔ ان کے روابط ہیں سمد کاٹھیا واڑی سے، وسیع اللہ لاکھوں سے، اور یہ بھتہ خور گینگ لیڈرز سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مقدمات میں یہ مطلوب رہے ہیں۔ سنی تحریک نے کیا کیا؟ سنی تحریک یہ کہتی ہے کہ یہ سانحہ مرید کے کا تسلسل ہے، سانحہ مرید کے کا تسلسل۔ اب اگر میں آج 14 تاریخ کو یاد کروں سانحہ مرید کے تسلسل کے حوالے سے، 13 تاریخ کو کارروائی کی گئی تھی، 13 اکتوبر، 2 مہینے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ سعد رضوی کا، انس رضوی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تقریباً 13 کی کارروائی کے بعد کوئی 24 گھنٹے میں یہ دعویٰ آ گیا تھا کہ ٹریس اور ٹریک کر لیا گیا ہے۔ حیرانی نہیں ہوگی اگر یہ 24 گھنٹے کے اندر گرفتار ہو جائے۔ تو تب کہا گیا تھا گرفتار کر لیے گئے ہیں، کارروائی ہوئی ہے، ہاتھ لگ گئے ہیں، پھر ظاہر بھی کر دیے جائیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں، وہاں سے نکلے، بائک پہ بیٹھے، بائک سے کسی ایک ٹھکانے پہ گئے، دوسرے ٹھکانے پہ گئے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے آزاد کشمیر بھاگ گئے، آزاد کشمیر سے نکلے اور پہاڑوں سے پیچھے سے ہوتے ہوئے پہنچ گئے خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا میں مانسہرہ کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ان کا۔ اب سنی تحریک والے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ سانحہ مرید کے کا تسلسل ہے، ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ چھاپے میں ملوث پوری ٹیم کے خلاف کارروائی کی جائے، بصورت دیگر پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا۔ میں نے کراچی میں
सुन्नी तहरीक के एक साहब है, उनसे रब्ता किया और मैंने कहा ये एहतजाज पूरे मुल्क में करेंगे। उन्होंने कहा कराची में छोटा मोटा एहतजाज हो सकता है, नजदीक तरीन, इससे ज्यादा नहीं होगा और पूरे मुल्क में एहतजाज नहीं होगा क्योंकि एहतजाज मना है। सुन्नी तहरीक उन साहब ने कहा एहतजाज मना है, सड़क पे आना मना है, आवाज उठाना मना है, ये नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर ये ऐलान क्यों किया है? उन्होंने कहा ऐलान भी ना करें। तो मैंने कहा ठीक है। ये उन साहब से मेरी बात हुई। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत बड़े सहाफी हैं, उन सहाफी के एक सगे ने कराची में मज़ार कायद के पास एक घर बनाने का इरादा किया और जब उन्होंने घर बनाना शुरू किया तो वो होता है ना, बुनियादें डल रही थी। तो सुन्नी तहरीक के उनका बहुत बड़े सहाफी जो, उनका ये बताना है कि उनके कुछ लोग आ गए और उन्होंने ये कहा, अच्छा ये मैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या लोग नाराज होते हैं और या बात करते हैं तो उसके से नाम नहीं ले रहा, उन्होंने ये कहा कि जनाब बुनियादें डल रही, घर बना रहे, मुबारक हो, मिठाई के पैसे। तो उन्होंने निकाल के कोई 1000 रुपए की मिठाई हो जाएगी, चले कोई आ गया दे देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, मिठाई तो 20,000 रुपए की होती है। तो उन्होंने वो पैसे दिए। अच्छा फिर उसके बाद बुनियाद डल गई और जो पिलर हैं वो खड़े करने के बाद दीवारें बनाने का काम शुरू हुआ और अभी सिर्फ ब्लॉक्स थे, कोरे से भी बहुत पहले की बात है। तो फिर आ गए, अरे जनाब दीवारें उठ रही हैं माशाल्लाह, तो मिठाई के पैसे। तो उन्होंने कहा मिठाई के पैसे दिए थे और मिठाई से ज्यादा दिए थे। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब देखें आप इतना आगे पहुंच गए, हमारा भी हक है, हम आपकी खुशी में शरीक हैं, मिठाई के पैसे। तो उन्होंने मिठाई के पैसे दे दिए। फिर वो आए, कोई 4 बार आए मिठाई के पैसे लेने, उन्होंने घर की तामीर रोक दी। मेरे पास जो आखिरी इत्तलात है उसके मुताबिक उन्होंने वहां पर रोक दी, उन्होंने कहा नहीं बना रहा यार मैं ये घर। ये हुआ है। तो ये इनसे शिकायतें हैं। और सुन्नी तहरीक वाले जो है वो बिल्कुल वही जो पहले होता था कराची में कि अगर किसी पर इल्जाम लगता है, लियारी अमन कमेटी वालों पर लगा, एएनपी वालों पे लगा, एमक्यूएम वालों पे तो सबसे ज्यादा लगा और सुन्नी तहरीक वालों पर भी लगा कि जनाब आप लोग भत्ता लेते। तो कहते नहीं हम बहस ये जमात तो भत्ता नहीं लेते, अगर है तो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ शिकायत है, इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई करने, हम तो भत्ता नहीं लेते, ये बताया गया। तो अब भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। आखिरी चीज ज्यादा मैं आपसे अर्ज करूं, कोहाड़ में आज जलसा हो रहा है। ये जो जलसा है कोहाड़ का, ये तसलसल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर जलसे का और उस हिकमत अमली का जिसके तहत वो आगे जाकर लाहेअमल देंगे। लाहेअमल देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब इसके बाद 1 से 2 जलसे ले सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो लाहेअमल क्या होगा? क्या इस्लामाबाद आना है? तो नहीं, इस्लामाबाद नहीं आना, ये मुझे पता चल रहा है। वहां से कोई अलग चीज की जाएगी और उस अलग चीज का लाहेअमल दिया जाएगा। ये आज भी नहीं होगा, आज मुमकिन तौर पर अगले जलसे की डेट आएगी और ये वो चीज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को नाराज कर रही है, शदीद नाराज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इसका एहसास नहीं है। कोहाड़ का जलसा भी हो जाएगा, पेशावर का भी हो गया था, अगले जलसे की भी तारीख आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इससे ज्यादा कुछ मांग रहा है। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी दे पा रही है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो ज्यादा कुछ की डिमांड है वो देने में प्रॉब्लम है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।